لا نبي بعد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهُ أَوْ يُنَصِّرَانِهُ أَوْ يُمَجِّسَانِهُ۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اس کو یہودی، عیسائی، مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ بندے پر ماحول کس قدر اثر انداز ہوتا ہے۔ بچہ پیدائشی طور پر مسلمان تھا، لیکن اس کو یہودی بنانے والا، اس کو مجوسی بنانے والا، عیسائی بنانے والا اس کا گھر کا ماحول تھا۔ اس نے اپنے والدین کو دیکھا، جس معاشرے میں اس نے آنکھ کھولی ان کو دیکھا لوگ کیا کر رہے ہیں، وہ اس طرح کا بن گیا۔ اس سے پتہ چلا کہ ماحول کا، لوگوں کا، دوستی کا، مجلس کا انسان کے اوپر بڑا اثر ہوتا ہے، حتیٰ کہ یہ چیز بعض اوقات بندے کے مذہب کو، اس کے دین کو بدل دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوستی، مجلس، اس کو صاف ستھرا رکھنا، پاکیزہ رکھنا، اچھے دوست بنانا، اس کے اوپر بڑا زور دیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے، یا ہماری نوجوان نسل جو دن بدن خراب ہو رہی ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ان کی مجلس ٹھیک نہیں ہوتی، ان کی دوستی ٹھیک نہیں ہوتی، ان کا اٹھنا بیٹھنا غلط قسم کے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ وہ بچے بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخاللہ۔ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جس طرح کا اس کا دوست ہوگا اسی طرح کا معاملہ اس طرح کا ہوگا۔ اگر کسی آدمی کی دینداری چیک کرنی ہو، اس کی دین کے ساتھ محبت چیک کرنی ہو، اس کا دین کے ساتھ تعلق دیکھنا ہو، تو اس بات کو دیکھا جائے کہ اس کی دوستی کن کے ساتھ ہے۔ اگر اچھے لوگوں کے ساتھ ان کی دوستی ہے، کہ نمازی لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی بندہ اچھا ہے۔ اور اگر یہ برے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا معاملہ بھی خراب ہے۔ فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جن کے ساتھ وہ بیٹھتا ہے، جن کے ساتھ اس کی دوستی ہوتی ہے، جن کے ساتھ اس کی محبت ہوتی ہے، یہ بھی، اس کا دین بھی اسی طرح کا دین ہوگا۔ لہذا ہر بندے کو دیکھنا چاہیے کہ اس کی دوستی، اس کی محبت کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ اگر اچھے لوگوں کے ساتھ محبت ہے، دوستی ہے، اس کا فائدہ انسان کو دنیا میں بھی ہوتا ہے، آخرت میں بھی ہوتا ہے۔ اس کی مثال دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اور برے دوست کی مثال دے کر ہمیں بات سمجھائی ہے۔ فرمایا کہ ایک اچھی مجلس میں بیٹھنے والا، جس کے دوست اچھے ہوں، نیک ہوں، پرہیزگار ہوں، اس کی مثال اس طرح ہے جس طرح کہ کوئی بندہ کسی خوشبو بیچنے والے کے پاس جا کر بیٹھتا ہے، کسی خوشبو والی دکان پہ بیٹھتا ہے۔ فرمایا یا تو وہ بندہ جس کی دکان پہ وہ جا کر بیٹھا ہے اس کو تحفے میں ویسے ہی دے دے گا، تحفے میں نہیں دے گا تو ہو سکتا ہے وہاں پر وہ بیٹھتا جو ہے تو کوئی نہ کوئی خوشبو خرید لے گا۔ اگر یہ بھی نہیں تو کم از کم جتنی دیر تک اس دکان پر بیٹھا رہے گا اتنی دیر تک اسے خوشبو آتی رہے گی، کوئی نہ کوئی فائدہ اس کو لازمی طور پر ہوگا جو کسی خوشبو والی دکان پر جا کر بیٹھتا ہے۔ تحفے میں فری مل جائے گی یا خرید لے گا، یا کم از کم بدبو سے محفوظ رہے گا، خوشبو تو آتی رہے گی جتنی دیر تک دکان میں بیٹھا ہے، کیونکہ خوشبو والی دکان ہے۔ یہ اچھے دوست کی مثال ہے کہ اگر بندہ کسی اچھے بندے کے پاس بیٹھتا کوئی نہ کوئی فائدہ اس کو لازمی طور پر ہوگا، اور کوئی فائدہ ہو نہ ہو کم از کم یہ فائدہ ضرور ہوگا کہ کسی گناہ سے بچا رہے گا۔ اچھے بندے کے پاس، اچھی مجلس میں، اچھی دوستوں کے پاس بیٹھنے کا یہ فائدہ ہوگا۔
اور فرمایا کہ برے دوست کی مثال اس طرح ہے جس طرح بندہ کسی لوہار کے پاس، کسی بھٹی میں آگ جھونکنے والے کے پاس بیٹھ جائے۔ فرمایا یا تو کوئی انگارہ اڑے گا، اس کے کپڑوں کو جلا دے گا، اگر یہ بھی نہ ہو تو کم از کم اتنا ضرور ہوگا کہ جتنی دیر تک اس کے پاس بیٹھا رہا دھواں اس کو ضرور پریشان کرے گا، کوئی نہ کوئی نقصان اس کا ہوگا، یا تو کپڑے جلوا لے گا، یا اگر کپڑے نہ بھی جلے تو کم از کم جتنی دیر تک اس کے پاس بیٹھا رہا دھویں سے تنگ رہے گا۔ یہ برے دوست کی مثال ہے۔ کوئی نہ کوئی نقصان ایسے بندے کا لازمی ہوتا ہے جو کسی برے دوست کے ساتھ بیٹھتا ہے، بری مجلس میں بیٹھتا ہے، کوئی نہ کوئی نقصان اس کا ضرور ہوتا ہے۔ اور اچھے دوست کے ساتھ بیٹھنے والے کو کوئی نہ کوئی فائدہ لازمی پہنچتا ہے، اگر کوئی اور فائدہ نہ ہو تو کم از کم یہ فائدہ اس کو لازمی ہوتا ہے کہ وہ نقصان سے بچا رہتا ہے۔ یہ اچھے اور برے دوست کی، اچھی اور بری مجلس کی مثال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شاندار مثال دے کر بات سمجھائی ہے۔ چند ایک مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یا چند ایک فوائد آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اچھے دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کو بندے کو کیا حاصل ہوگا۔ دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے، بندہ اچھے کام کرتا ہے، غلط کاموں سے بچتا ہے، اور اس کا فائدہ آخرت میں بھی ہوگا۔ ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ایسے دوست بندوں کو محبت حاصل ہوتی ہے۔ ایک بندہ ایک کسی ساتھی سے ملنے جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے میں ایک فرشتے کو بٹھا دیا، تو وہ اس سے پوچھنے لگا کہ بھئی کہاں جا رہے ہو؟ اس نے بتایا کہ فلاں بستی میں جا رہا ہوں، وہاں پر میرا ایک دوست رہتا ہے، میں نے اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ اس نے اس کی وجہ پوچھی کہ بھی آپ اس کے پاس کیوں جا رہے ہو، اس کے ساتھ کوئی آپ کا کاروبار کا کوئی لین دین ہے، کیا مسئلہ ہے، کیوں جا رہے ہو؟ کہا بس اور کوئی وجہ نہیں ہے، میں اس بندے سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں، بس یہ وجہ ہے۔ وہ فرشتہ کہنے لگا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور اللہ نے مجھے یہ خوشخبری دے کر بھیجا ہے کہ جس طرح تو اپنے اس بندے سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے، اللہ احکم الحاکمین بھی تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو بندہ کسی سے صرف اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے کہ یہ بندہ اچھا ہے، اس کے پاس جاتا ہے، اس کے پاس بیٹھتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس بندے کو اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ احکم الحاکمین ایسے بندے سے محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، یہ بھی آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے زمین پر چکر لگاتے ہیں، مجلسیں دیکھتے ہیں جا کر، مجلسیں کون سی مجلس ایسی ہے، کون سی بیٹھک ایسی ہے جو صرف اللہ کے لیے لگائی گئی ہے، جہاں پر اللہ اس کے رسول کی بات ہوتی ہے، ایسی کسی مجلس کو تلاش کرتے ہیں۔ جب مل جاتی ہے تو وہ دوسروں کو بھی بلا لیتے ہیں، آ جاؤ بھی آ جاؤ، فلاں جگہ پر، فلاں مسجد میں، فلاں بیٹھک میں اللہ اس کے رسول کی بات ہو رہی ہے، آ جاؤ، جس بات کو ہم تلاش کر رہے تھے یہ یہاں پر موجود ہے، یہ مجلس فلاں جگہ پر لگی ہوئی ہے، فلاں جگہ پر درس ہو رہا ہے، فلاں جگہ پر کلاس ہو رہی ہے، اللہ اس کے رسول کی باتیں ہو رہی ہیں۔ فرشتے آ جاتے ہیں، باقیوں کو بھی بلا لیتے ہیں، اس کو گھیر لیتے ہیں، ڈانپ لیتے ہیں، فرشتے ان کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ یہی فرشتے جب اللہ رب العزت کے پاس واپس پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے ان فرشتوں سے پوچھتا ہے، میرے فرشتوں بتاؤ میرے بندوں کو کس حالت میں پایا تھا، کیا کر رہے تھے میرے بندے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو تو پتہ ہی ہے، اللہ کو پوچھنے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے، اللہ کو نہیں پتہ، لیکن اللہ احکم الحاکمین فرشتوں کی گواہی ڈالنا چاہتے ہیں کہ فرشتے بھی اس بات پر گواہ ہو جائیں۔ فرشتے بتاتے ہیں اللہ وہ تیرا بیٹھے ذکر کر رہے تھے، تجھے یاد کر رہے تھے، اللہ اس کے رسول کی باتیں کر رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، حدیث پڑھ رہے تھے، سن رہے تھے، سنا رہے تھے، درس سن رہے تھے، سنا رہے تھے، یہ مجلس اس کام کے لیے لگائی گئی تھی۔ اللہ پوچھتے ہیں کہ ان کا مقصد کیا ہے، وہ جہاں پر وہ جو لوگ بیٹھے ہیں کس لیے بیٹھے ہیں؟ تو ظاہری بات ہے جو لوگ ایسے کسی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو خوش کرنا، اللہ ہمیں جنت دے دے۔ یہ انسان کا، ایک مسلمان کا بنیادی مقصد ہے، اللہ ہمیں کیا کر دے؟ جنت دے دے، سیدھی سی بات ہے۔ فرشتے بتاتے ہیں اللہ وہ تیری جنت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ پوچھتے ہیں میری جنت دیکھی ہے؟ کہا نہیں دیکھی تو نہیں۔ کہا دیکھ لیں تو اس سے بڑھ کر رغبت کریں، اس سے اور زیادہ شوق ان کا بڑھ جائے۔ اللہ پوچھتے ہیں کہ وہ ڈرتے کس بات سے ہیں، خوف کس بات کا ہے؟ اللہ تیری جہنم سے ڈرتے ہیں، اس کا خوف ہے۔ میری جہنم دیکھی ہے؟ کہا نہیں دیکھ لیں تو پھر کہا اس سے زیادہ اس سے پناہ مانگے۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے انہیں وہ چیز دے دی جس کا وہ سوال کرتے ہیں، اور انہیں اس چیز سے بچا لیا جس سے وہ پناہ مانگتے ہیں، مطلب انہیں جنت دیتا ہوں اور جہنم سے بچاتا ہوں۔ ایک فرشتہ کہتا ہے اللہ ان میں سے ایک بندہ ایسا بھی ہے جو اپنے کسی کام آیا تھا،
وہ درس سننے نہیں آیا تھا. بعض کا بندہ پھنس بھی جاتا ہے نا, پھنس بھی جاتا ہے, سننا نہیں چاہتا, درس شروع ہو گیا اس کو بیٹھنا پڑ گیا. یا بعض اوقات کسی دوست کے ساتھ بندہ ویسے پھنس جاتا ہے, کوئی 100 باتیں ہو جاتی ہیں. ایک فرشتہ کہتا اللہ ان میں ایک بندہ ایسا تھا وہ کسی اپنے کام کے لیے آیا تھا لیکن اس کو مجبوراً وہاں پر بیٹھنا پڑ گیا. قربان جائیں جو اچھے لوگوں کے ساتھ ویسے بیٹھ جائے. فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ فرماتے ہیں فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو بھی معاف کر دیا جو وہاں پر ویسے آیا تھا, کیونکہ یہ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا ہے کہ جو ان کے ساتھ آ کر ویسے بھی بیٹھ جائے میں اس کو بھی معاف کر دیتا ہوں. تو اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا آپ فائدہ دیکھ لیں کہ جو لوگ اچھے ہیں, نیک لوگ ہیں, کوئی پرہیزگار ہیں, اللہ کے رسول کی بات کرنے والے ہیں. کوئی فرمایا ان کے پاس اپنے کسی مقصد کے لیے آیا ہے, اپنی کسی ضرورت کے لیے آیا ہے, اپنے کسی مطلب کے لیے آیا ہے, بیٹھنا نہیں چاہتا لیکن بیٹھنا پڑ گیا, فرمایا میں نے اس کو بھی معاف کر دیا کیونکہ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہے. یہ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا فائدہ ہے. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن 7 بندوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا, اور ان میں سے 2 بندے کون سے ہوں گے؟ رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ. فرمایا ان میں سے 2 بندے وہ ہوں گے جو آپس میں اللہ تعالیٰ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے, جن کی آپس کی دوستی اللہ کی خاطر تھی. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز لگے گی این المتحابون بجلالی الیوم اذلہم یوم لا ذل الا ذلی. کہاں ہیں میری خاطر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے؟ آج میں انہیں اپنا سایہ نصیب کرتا ہوں جب میرے سائے کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہیں ہے, میں ان کو سایہ دیتا ہوں. ان کو بلا کر اللہ احکم الحاکمین اپنا سایہ نصیب کریں گے ان کو. کن کو؟ جن کی محبت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, اللہ کی خاطر دوستی کرنے والے, اللہ کی خاطر دشمنی کرنے والے, جن کا آپس میں تعلق, پیار, محبت, تعلق, واسطہ صرف اور صرف ایک اللہ کی خاطر ہے, جن کی مجلس اچھی ہے, اچھے لوگوں کے ساتھ جو آ کر بیٹھتے ہیں. اللہ اکبر. بلکہ ایک حدیث میں اور آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک صحابی نے اپنی پریشانی ذکر کی, کہنے لگا اللہ کے رسول میں آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں, آپ کو دیکھتا ہوں, مجھے سکون مل جاتا ہے, ایسے لگتا ہے میرے سارے غم پریشانیاں دور ہو گئی آپ کو دیکھ کر. گھر میں چاہتا ہوں, بے چین ہو جاتا ہوں, بے چین ہو کر آپ کے پاس آتا ہوں, آپ کو دیکھتا ہوں, میری پریشانی دور ہو جاتی ہے, دل خوش ہو جاتا ہے. لیکن ایک پریشانی ہے میری, وہ پریشانی یہ ہے کہ دنیا کے اندر تو میں آپ کو دیکھ لیتا ہوں لیکن آخرت میں تو آپ کا مقام بہت اونچا ہوگا, وہاں مجھے آپ کا دیدار کیسے نصیب ہوگا؟ اللہ اکبر. اس سے صحابہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار اور محبت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی محبت تھی کہ دنیا میں تو ہم آپ کا دیدار کر لیتے ہیں, آخرت میں دیدار کیسے ہوگا؟ آپ کا مقام بہت اونچا, ہمارا مقام نیچا ہوگا, ہم نچلے درجے میں, آپ جنت میں اونچلے درجے میں ہوں گے, وہاں پر دیدار کیسے نصیب ہوگا؟ جنت میں بھی انہیں اس بات کی فکر ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیسے نصیب ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء مع من احبہ, قیامت والے دن آدمی اس شخص کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرتا تھا. اللہ اکبر. جس کے ساتھ بندہ دنیا میں محبت کرتا ہے, جو اس کا آئیڈیل ہے, جس کو وہ اپنا نمونہ سمجھتا ہے, جس کا بننے کی طرح کی کوشش کرتا ہے, اپنا ہیئر سٹائل, کپڑوں کا سٹائل, اٹھنے بیٹھنے کا سٹائل, چلنے پھرنے کا سٹائل, اس کا دنیا میں جس بندے کی طرح کا ہے, جس کے ساتھ اس کو محبت ہے, کل قیامت کا دن ہوگا اللہ کا الحاکمین اس کو اس کے ساتھ کر دے گا, کیونکہ اس کو اس کے ساتھ محبت ہے. اگر کوئی کسی اداکار فنکار سے محبت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس اداکار فنکار کے ساتھ کر دے گا. اگر کسی کی محبت کسی نیک بندے کے ساتھ ہے, کسی صحابی رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے, ان کی سیرت سے متاثر ہے, اللہ تعالیٰ اس کا ساتھی اس کو بنا دے گا. کسی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے, اللہ اس کا ساتھی بنا دے گا. انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی, فرمایا کہ صحابہ کو آپ کا یہ فرمان سن کر اسلام لانے کے بعد سب سے زیادہ خوشی آپ کے اس فرمان کی وجہ سے ہوئی کہ آدمی دنیا میں جس بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے, قیامت والے دن وہ بندہ اسی کے ساتھ ہوگا. انس کہتے ہیں ہماری محبت ابو بکر کے ساتھ ہے, عمر کے ساتھ ہے, ہمارے اعمال ابو بکر عمر جیسے نہیں, لیکن پیارے نبی کا فرمان ہے المرء مع من احب, آدمی جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا. تو اس حدیث کی روح سے ہمیں امید ہے کہ اگرچہ ہمارے اعمال ابو بکر عمر جیسے نہیں ہیں, لیکن ہماری ان کے ساتھ محبت کی وجہ سے اللہ حکم الحاکمین قیامت والے دن ہمیں ان کا ساتھ نصیب کر دے گا. اللہ اکبر. یہ فرق ہے جو بندہ آپس میں
اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، دوستیاں رکھتے ہیں، جن کا تعلق اللہ کی خاطر ہوتا ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، اچھی مجلس میں جانا، تو اور بھی اس کے بڑے فائدے ہیں، بہت ساری احادیث اس کے اوپر دلالت کرنے والے ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت کا دن ہوگا، یہ جتنے جگری یار ہیں، دوست ہیں، بڑی محبت کے دم بھرنے والے ہیں، تیری خاطر مر جاؤں گا، یہ ہو جاؤں گا، فرمایا جتنے یہ یار ہیں، جگری یار ہیں، محبت کے دعوے دار ہیں، سارے آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ آپس میں جتنے جگری یار ہیں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، ہاں الا المتقین، وہ لوگ جن کی دوستی محبت اللہ کی خاطر تھی، تقوی کی بنیاد پر تھی، اس وجہ سے تھی کہ یہ دیندار ہے، یہ نیک ہے، یہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، میں نے اس کے ساتھ اس لیے بیٹھنا ہے، میں اس کے پاس جاتا ہوں، اس کی مجلس میں بیٹھتا ہوں، ان کے پاس بیٹھتا ہوں کہ اچھی بات سیکھتا ہوں، اس وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، فرمایا ان کی دوستیاں قیامت والے دن بھی باقی رہیں گی، وہ قیامت والے دن بھی ان کی محبتیں، دوستیاں باقی رہیں گی، جن کی دوستی محبت تقوی کی بنیاد پر ہے، اللہ کی خاطر ہے، اللہ احکم الحاکمین ان کو وہاں پر بھی اکٹھا رکھے گا، ان کی دوستیاں بھی باقی رکھے گا۔ باقی جس طرح دنیا میں ہوتا ہے نا، چور پکڑے جائیں تو ایک دوسرے کا نام لگاتے ہیں، اس نے کہا یہ مجھے اس نے کہا تھا، مجھے اس نے کہا تھا، ایک پکڑا جائے ساروں کو پکڑوا دیتا، ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، وہاں پر ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، تو نے مجھے خراب کیا تھا، بلکہ کہیں گے اللہ اس پر لعنت کر، وہ اس پر لعنت، وہ اس پر لعنت، جہنمی آپس میں ایک دوسرے پر لعنتیں کریں گے۔ جو آپس میں دوستیاں رکھنے والے تھے، جن کا آپس میں بڑا دنیا کے اندر گہرا تعلق تھا، ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، ایک دوسرے پر لعنتیں کریں گے وہاں پر۔ ہاں ایمان والوں کی دوستی قیامت والے دن بھی باقی رہے گی۔ تو اس لیے محترم بھائیوں، ہمیں اپنے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں، عزیز و اقارب کے بارے میں، دوست احباب کے بارے میں اس بات کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری دوستی کس قسم کی ہے، ہماری محبتیں کن کے ساتھ ہیں، ہمارا تعلق کن کے ساتھ ہے، ہماری بیٹھک کن کے ساتھ ہے۔ ایک حدیث میں لا یأکل طعامک الا تقی، تمہارا کھانا متقی بندہ کھائے۔ یہ مطلب نہیں کہ کسی دوسرے کو کھانا نہیں کھلا سکتا، کھانا تو آپ کتے کو بھی کھلا دیں، اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا، لیکن مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ جس کے ساتھ آپ محبت کی وجہ سے، دوستی کی وجہ سے جس کو کھانا کھلاتے ہیں، ایک کھانا ہوتا ہے کہ ویسے بندہ کوئی ضرورت مند ہے، سائل ہے، یا ویسے انسان ہونے کے ناطے کسی پہ ترس کھا کے کھا لیتا ہے، ایک کھانا آپ کھلاتے ہیں محبت کی وجہ سے، دوستی کی وجہ سے، ایک تعلق واسطے کی وجہ سے، ان بنیادوں پر آپ کا کھانا کون کھائے؟ فرمایا متقی پرہیزگار بندہ وہ تمہارا کھانا کھائے، تم اس کے دسترخوان پر بیٹھو، وہ تمہارے دسترخوان پر بیٹھے، مطلب تمہاری یاریاں، دوستیاں متقی لوگوں کے ساتھ ہیں۔ باقی ضرورت تو باقی لوگوں کی بھی بندہ پوری کر دے، کسی غیر مسلم کی بھی پوری کر دے، ثواب اس پر بھی مل جاتا ہے، لیکن دوستی، محبت اور آپس میں جو مضبوط دلی تعلق ہے وہ ایمان والوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو اس کا بڑا فائدہ ہے، دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے، قیامت والے دن بھی یہ چیزیں بندے کو فائدہ دیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔